بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم اور مائی ڈیئر کریسونینز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں گیرجن کیریئر کالج کے حوالے سے ایک اور یاد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آپ کو یاد ہوگا اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ گیرجن کیریئر کالج کوہاٹ میں جہاں سپورٹس پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، ان پر بھی بے پناہ توجہ دی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گیرجن کیریئر کالج کوہاٹ میں دوران سروس خدمت کے دوران میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ اٹیچ تھا، اور ہم وہاں پر رات دیر تک بیٹھ کر محنتیں کرتے. جو ہی وقت ملتا دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، رات 12-1 بج جاتے، اور ہم لوگ جو ہیں وہاں تقاریر، نعت، قرات کی تیاریاں کیا کرتے. ایسے رائٹنگ کی تیاری ہوتی تھی، اور ایک خاص جو جوش و جذبہ ہے، جو ایک خاص جو ہے اس کے اندر جو ایک طرح کا آپ سمجھیے کہ ہم بے پناہ محنت کرتے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹرز آل پاکستان کمپٹیشنز اکثر ہی ون کر کے لایا کرتے تھے. اور وہ بھلے کیریئر کالج لاڑکانہ ہو جہاں ہم اقبالیات کے مقابلے میں حفظ اقبال جیت کے لایا کرتے تھے ہر سال. اسی طرح سے وہ جو ہے بہاولپور کا اسکول ہو، وہاں سے ہم جیت کے لایا کرتے تھے. اور اسی طرح سے جو ہے کیڈٹ کالج تربیلا، ملٹری کالج جیلم، یعنی کہ میں بہت سے نام لے سکتا ہوں جہاں ہم ہر سال بہت سی پوزیشنز جیت کے لایا کرتے تھے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اور اکثر تو فرسٹ ہی ہوتی تھی. اور پھر وہ جو خوشی ہے وہ دیدنی ہوتی تھی. اسمبلی میں ان سٹوڈنٹس کو پیش کیا جاتا تھا، تمام اسمبلی کھڑی ہے. مجھے اب بھی ایسا لگتا ہے میں چشم تصور سے منظر دیکھ رہا ہوں کہ ٹیچرز پیچھے کھڑے ہیں، اور پروفیسر صاحب اس بندے کو کہتے ہیں چلو بھئی آپ سٹیج پر آ جاؤ. اور سٹیج پر آ کے وہ بتاتے تھے کہ اس نے کون سی پوزیشن حاصل کی ہے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بہترین پوزیشن کے حقدار ہم ٹھہرتے تھے. یہ اسی تربیت کا یا اسی محنت کا ثمر تھا کہ بعد ازاں راولپنڈی آنے کے بعد میں نے ڈیبیٹ اور تقاریر کی 3 کتابیں جو میرے اپنی لکھی ہوئی ہیں پبلش کروائیں، جو لائک ہاٹ کیکس وہ بکتی چلی گئیں. تو اب میں جو واقعہ بنیادی طور پر آپ کو بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن کا. اب میں آج 2 اسٹوڈنٹس کے نام لے رہا ہوں. عام طور پر میں اپنی ویڈیوز میں اسٹوڈنٹس کے کیڈٹس کے نام نہیں لیتا، لیکن یہ دونوں کیڈٹس جو ہیں میرے لیے قابل احترام بھی ہیں، اور محبت بھی مجھے ان دونوں سے ہے، پیار بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے، دوسرا خدا جانے ایک زمانے تک اس بات کو تسلیم کرنے سے نالاں تھا، وہ تسلیم نہیں کرتا تھا. یہ 2 کیڈٹس ہیں، دونوں ہی زنگی ہاؤس کے کیڈٹس سے سٹارٹ میں. ایک ہے سید محسن علی نقوی اور دوسرا ہے محسن شکور. یہ بنیادی طور پر جو محسن نقوی ہے، سید محسن علی نقوی، یہ ایک زنگی ہاؤس میں تھا اور کالج کمانڈر بن گیا. جبکہ محسن شکور جو ہے وہ سینا ہاؤس میں، وہ اگرچہ زنگی ہاؤس کا کیڈٹ تھا لیکن اس نے بعد ٹرانسفر کرا لی زنگی ہاؤس سے سینا ہاؤس میں، کیونکہ وہاں پر وہ بطور 3 اسٹار کمانڈر چلا گیا. اب کچھ ایسی کنفیوژنز تھی، مس انڈرسٹینڈنگز تھیں جو ہمارے درمیان ایور لاسٹنگ ہے یا پھر ایک مدت دراز تک رہی. دونوں باکمال سٹوڈنٹس، باکمال کیڈٹس، بہت زیرک، کلاس کے اندر بھی کلاس فیلو ہیں. دونوں کا مقابلہ پڑھائی کے اندر ہمیشہ چلتا رہا. فرسٹ سیکنڈ ہی کلاسز کے اندر آتے رہے. دونوں بہت
बहुत ही बाकमाल डिबेटर्स हैं, दोनों बहुत बाकमाल डिबेटर्स हैं, और हमेशा जो है इन्होंने ऑल पाकिस्तान विन किया। खुशी इस बात की है कि ये दोनों कैडेट्स पाक आर्मी के में चले गए, एक ने पहले चला गया, दूसरा बाद अज़ां चला गया, और दोनों वहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर हम ऑल पाकिस्तान कंपटीशंस में जाया करते थे, और इन द सेम वे कॉलेज के अंदर भी हर साल कंपटीशन होता था, और उसमें चारों हाउसेस में जो डिबेटर्स हैं वो उनकी जो तैयारी है, मुझे अब भी याद है कि तकरीर लिखना, लफ्ज़ चुन चुन के लिखना, बेपनाह मेहनत करना, हाथ से ज़्यादा मेहनत करना। एट दैट टाइम आई वॉज अनमेरिड, और मैं तमाम दिन डग शाह के करीब बाग में बैठा हूँ, करीब बैठा हूँ लॉन में, और वहाँ से मुझे टक शाप से आ रही है, कहीं कहवा आ रहा है, चाय आ रही है, मैं बैठ के सारा दिन यही काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्योंकि शानदार एक जज्बा, एक पैशन कि हमने विन करना है। और हर हाउस ट्यूटर या हाउस वार्डन इस जज्बे से मुज़य्यन होता। जब मैं हाउस ट्यूटर था तब भी मैं लिखता, जब हाउस वार्डन बना तब भी यही काम किया करता था। अब हुआ ये कि कंपटीशन था कॉलेज के अंदर, और मार दाड़ पड़ी हुई है, रात दिन एक है। मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि मोहसिन अली नकवी में बहुत सी खूबियाँ हैं, लाइकवाइज मोहसिन शकूर, लेकिन मोहसिन नकवी की बनिस्बत मोहसिन शकूर की जो आवाज़ है उसको एट सम एक्सटेंट एज हासिल था। कंपटीशन आ गया, और मैं कोशिश यही होती थी कि मेरी भी कोशिश यही होती थी, हर वार्डन या ट्यूटर की कोशिश होती थी कि उसका हाउस जीत जाए, और हमारे जिस कैडेट को हम तैयार करें वो जीत जाए। और बेपनाह आपको पता 2-2, 3-3 हफ्ते, महीना हम तैयारियां करवा रहे हैं। अब मैंने बहुत सोचा कि क्या किया जाए। मोहसिन शकूर को जो आवाज़ के एज हासिल है, इसकी वजह से ये मोहसिन अली नकवी को यकीनन डिफीट कर देगा। उसकी वजह ये थी कि वो बहरहाल किसी हद तक बेहतर था, आवाज़ का एज वैसे बेहतर नहीं है, इक्वल थे, आवाज़ का एज हासिल था मोहसिन शकूर को। मैं सोचता रहा कि यार क्या किया जाए। अब मोहसिन शकूर तो चला गया था सीना हाउस में, सीना हाउस वालों की वो आन बान शान था, हमारा ओके एक्स जंगियन था, बट नाउ ही वाज नॉट जंगियन, अब तो वो सीनियर बन गया था, जबकि मोहसिन अली नकवी वाज स्टिल इन जंगी हाउस। अगरचे वो कॉलेज कमांडर था, लेकिन था तो जंगी हाउस के अंदर, और हमारा कैडेट था, और हमने विन करनी थी ये ट्रॉफी। चुनाचे हुआ ये कि मैंने बहुत सोचने के बाद मोहसिन अली नकवी को बुलाया, और मैंने उससे कहा कि मैं जो तकरीर लिखूंगा इंतहाई मुश्किल होगी, बहुत ही मुंतखब, चुनीदा और पेचीदा अल्फाज मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैंने ये सोच लिया कि अगर मोहसिन शकूर को एज हासिल है आवाज़ का, तो लफाजी का जो है तकरीर के अंदर लफाजी बहुत काम कर जाती है और शायरी बहुत काम कर जाती है। तो ये एज मैं कोशिश करता हूँ मोहसिन अली नकवी को देता हूँ, ताकि ये जो दोनों ये उसका एज ख़त्म हो जाए, ये एक इक्वल स्टैंड पर आ जाए। जब दोनों इक्वल स्टैंड पर आ जाएंगे तो यकीनन फिर अच्छी डिबेट होगी, फिर टाकरा होगा, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मोहसिन अली नकवी को मैंने यह कहा कि आपका काम यह है कि इसको जैसे कैसे बेपनाह मेहनत करके याद करना है। अब मोहसिन शकूर समझता था, एक डाउट था उसके ज़हन में कि दैट आई वाज अगेंस्ट हिम, हालांकि ऐसा नहीं था। मैं उसके क्यों खिलाफ होता, क्योंकि ये दोनों मेरे अजीज़ कैडेट्स थे, और मुझे आज भी मैं इनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। दोनों बहुत ही जीनियस लोग हैं, अल्लाह करे ज़िंदगी में बहुत बड़ी ज़्यादा और शानदार कामयाबियों से सरफराज हो। बल्कि मोहसिन शकूर का तो ये भी है कि उसका जवाद अली शकूर, और इसी तरह से उसके तीसरा भाई भी जो है, तीनों भाई मेरे स्टूडेंट्स हैं, बाकी दोनों जंगी नहीं थे और जंगी हाउस में पढ़ते रहे हैं, जवाद भी मोहसिन भी, तो ये मेरे पास पढ़ते रहे हैं। तो खैर अब जो है, और तीनों बहुत अच्छे डिबेटर थे, आई टेल यू, तीनों बहुत अच्छे डिबेटर। अब कंपटीशन पिडाल सज गया है, ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, प्रोफेसर सारे बैठे हुए हैं,
اور وہاں پر ارد گرد جو کیڈٹس ہیں وہ سارا ہال بھرا ہوا ہے کھچا کھچ، اور کمپٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب جب کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا تو نتیجہ کیا، اب میں ذرا دل کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بڑھ جاتی تھی، کیڈٹس کی بھی اور ٹیچرز کی بھی، جو ہاؤس وارڈن ٹیوٹر باقی تو انجوائے کر رہے تھے، جو ہاؤس کے متعلقہ ہاؤس کے کیڈٹس ہوتے ہیں ان کی بھی ہارٹ بیٹ بہت بڑی ہوئی ہوتی تھی۔ خیر شاندار تقریر ہو گئی۔ ہمارا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کرے بھولے نہیں، اچھے لفظ کہہ جائے۔ دونوں نے بہت شاندار تقریر کر دی، اور اس کے بعد کیا ہوا، انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ججز نے مجھے بلایا، اور انہوں نے کہا کہ ججز ہم باہر سے بلاتے تھے، کیڈٹ کالج کے اپنے گیرزن کے نہیں ہوتے تھے، باہر سے، آپ کو پتا ہوگا، یاد ہوگا، فضائیہ سے بلا لیتے تھے، کیڈٹ کالج کوہاٹ سے بلا لیتے، باہر سے بلا لیتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ یہ تو دونوں کی ٹائی ہے، یہ دو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی ٹائی ہے، تو کون جو ہے اس کو ایج دیا جائے۔ تو میں نے کہا، اب میرے ذہن کے اندر ایک ہی بات ہے کہ محسن شکور پھر کہے گا کہ جان بوجھ کے سر نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کیا۔ تو میں نے محسن شکور اور محسن علی نقوی دونوں کو، میں نے ججز سے کہا کہ میں نے دونوں کو اسٹیج پر بلاتا ہوں، ان دونوں کو ایک بار پھر آپ دیکھ لیں، تو جو آپ ڈیسیژن لیں گے وہ بیسٹ ڈیسیژن ہوگا۔ دونوں کو میں نے بلایا، اسٹیج پر کھڑا کر دیا، ججز نے کو یاد آ گیا، کیونکہ بہت سے کینڈیڈیٹس ہوتے تھے ججز بعض وقت بھول جاتے ہیں۔ دونوں کو انہوں نے دیکھ لیا، اور انہوں نے وہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو اردو والے ہوتے ہیں ان کو لفاظی بڑی پسند ہوتی ہے، شاعری بڑی پسند ہوتی ہے، چنانچہ جو ہے نا وہ 0.5 جو ہے اس کا ایچ سید محسن علی نقوی کو دے دیا گیا۔ So he got first position in that competition while Mohsin Shakur got second position. اب ایک ہی بات ہر جگہ پھیلائی جا رہی ہے، کو کہ دیکھا صابری جو ہے یہ تھا نا اس کمپٹیشن کا آرگنائزر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا جنگی ہاؤس کا وارڈن ہے، تو یقیناً اس نے کوئی تعصب کا کام کیا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اپنے ہاؤس والے بچے تو یہی کہیں گے کہ یہ ہم ہی فرسٹ تھے، ہر کوئی فرسٹ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ خیر میں نے بہت بڑی، آج میں جبکہ تقریباً 1.5 دہائی کے بعد، آج میں بڑی ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایمانداری سے وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی تھی وہاں پر۔ ہاں میں جو بات بتائی اپنے ہاؤس کے کیڈٹ کو شاندار تقریر لکھ کر دی، تاکہ وہ ایج جو محسن شکور کو حاصل ہے وہ سید محسن نقوی اس کو کسی طریقے سے کمپیٹ کر سکے۔ خیر اب اس کے بعد کمپٹیشن ہو گیا، زنگی ہاؤس کو اللہ نے ٹرافی دے دی، اور سینا ہاؤس سیکنڈ آ گیا، اور بعد ازاں بھی یہ چہ مگوئیاں ہوتی رہیں۔ بہت زیادہ لوگوں نے میرے پر الزام لگائے، بلیم کیا کہ سر جو ہیں انہوں نے انصاف کا دامن نہیں تھاما۔ بہرحال میں انصاف سے کام کرتا رہا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابیوں سے سرفراز کرے۔ اللہ نگہبان۔